ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم فإنه أول ما يرفع من أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ سب سے پہلے جس موضوع پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اس کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جتنے بھی اہم مسائل اور احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مجمل طور پر بیان کیے ہیں۔ نماز کے مسائل دیکھ لیں، زکوٰۃ کے مسائل دیکھ لیں، حج کے مسائل دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں قرآن کے اندر ہمیں تفصیل کے بغیر ملیں گے، اور اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ وراثت کا جو علم ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ النساء کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
اور جتنے بھی یہ حصے وارثوں کے مقرر کیے ہیں، یہ نہ کسی فرشتے نے مقرر کیے ہیں، نہ کسی نبی نے مقرر کیے ہیں، نہ کسی فقیہ نے مقرر کیے ہیں، نہ کسی عالم نے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، خود مقرر کیے ہیں۔ اور یہ حصے مقرر کرنے کے بعد پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ میں اللہ، مجھے علم ہے کہ کس وارث کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ کس وارث کو کتنی ضرورت ہے۔ اور میں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، میں اللہ، میں نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، اور میری صفت یہ ہے میں علیم بھی ہوں، اور میں حکیم بھی ہوں۔ علیم کا معنی ہے کہ مجھے علم ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، اور حکیم کس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھتا ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کتنا اس کے مناسب ہے۔ اگر ہم اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ ہمیں اللہ کے علم میں شک ہے، اللہ کی حکمت میں شک ہے۔ اس کے بعد جب یہ وراثت کی آیات مکمل ہوئیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی وارث بن رہا ہے، اس کو وارث نہیں بنا رہا، یا اس کے حصے سے اس کو زیادہ دے رہا ہے، یا اس کو اس کے حصے سے کم دے رہا ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو تجاوز کر رہا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو تجاوز کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اور جو حدیث، اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ فرائض جو ہے اس کو خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اس کو خود سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، باقی سارے علوم ایک طرف ہیں اور یہ علم الفرائض اکیلا ہی نصف علم ہے۔ نصف العلم، یہ نصف علم ہے۔ دوسری وجہ بیان فرمائی، فَإِنَّهَا يُنْسَى، یہ وراثت کا علم ایسا علم ہے یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے، یونسا بھول جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ علم ایسا علم ہے اول ما یونسا من امتی، کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جس علم نے ختم ہونا ہے، جس عمل نے ختم ہونا ہے، وہ یہ وراثت ہے۔ اول ما یونسا، سب سے پہلے جو ہے یہ ختم کیا جائے گا، ختم ہوگا میری امت سے۔ ایک حدیث اول ما یورفا کی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر اول ما یورفا من امتی، سب سے پہلے جس نے ختم ہونا ہے وہ اس علم میں ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اپنے کو دیندار کہنے والے وراثت میں وہ بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ قرآن کی آیات کے اندر فرمایا ہے آباؤکم
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. یہ تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے اولادیں، ابناؤکم وآباؤکم، تمہاری اولادیں بھی، تمہارے باپ دادے بھی، لا تدرون، تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ ان میں سے تمہیں نفع دینے والا کون ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تم ظاہری دیکھتے ہو، ظاہری اپنا میلان اور محبت کی وجہ سے دوسری اولاد پہ ظلم کر جاتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے، کئی دفعہ کوئی بچہ جو ہے باپ سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کا قرب نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف باپ کی جائیداد کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنا ہوتا ہے. اس لیے باپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے باپ سے خدمت کرتا ہے. اور پھر یہی بچہ جب اپنے باپ سے اپنی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر دنیا میں سب سے بڑا دشمن اپنے باپ کا بن جاتا ہے، اپنے گھر میں پھر جگہ بھی نہیں دیتا. پھر باپ کو سنبھالنے والے وہی ہوتے ہیں جو باپ کی نظر میں پہلے اچھے نہیں ہوتے، وہی جگہ دیتے ہیں، وہی باپ کو پھر پالتے ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. اس لیے اللہ نے جو ہے یہ قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ایسے کرو. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا بیٹا جو ہے تمہارے لیے دنیا میں نفع مند ہے اور کون سا بیٹا تمہارے لیے دنیا میں نقصان دہ ہے، کون سا بیٹا تمہارا آخرت میں تمہارے لیے نفع مند ہے اور کون سا بیٹا تمہارا جو آخرت میں نقصان دہ ہے. تمہیں تو پتہ نہیں ہے کچھ بھی. تم یہ ظاہری دیکھ کر جو ہے یہ سارے احکام لگائے جاتے ہو. اس لیے یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے اس میں بڑی وعید ہے. اللہ نے اس کو اپنی حدیں قرار دیا ہے، اور جو حدوں کو تجاوز کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی وراثت شرعی طور پہ تقسیم نہیں کرتا وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وہ جہنم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول کر سکیں، برداشت کر سکیں. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے من انعم اہل دنیا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن بدقسمت جہنمی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ لگوا کے نکال دو، زیادہ نہیں رکھنا. حدیث کے الفاظ فیوسبا کو سب کا تن، صرف ایک غوطہ دیا جائے گا اس کو، 1 منٹ بھی نہیں، کچھ سیکنڈ. اس کے بعد اللہ پوچھے گا اس سے بندے تو دنیا میں گیا تھا، دنیا میں کیا کوئی نعمت دیکھی ہے، کیا کوئی خوشی دیکھی ہے، یہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنے والا ہوگا؟ سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی، جس نے اپنے دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور جب وہ جواب دے گا اللہ کا، جواب میں سب نفی ہوگی. اللہ میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں دنیا میں نے کوئی نعمت دنیا میں دیکھی نہیں ہے، میں نے دنیا میں کوئی اچھائی دیکھی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جہنم تیار کی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے. اور اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ وراثت جو ہے یہ میری حدیں ہیں. اب ہم جو ہے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے جو ٹاپک ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ پہلے اس کو ذکر کر لیتا ہوں
کیا بندہ یہ جو آج ہمارے ہاں معروف ہے آگ کر دیتا ہے کہ میں اپنی جائیداد سے اس کو جو محروم کرتا ہوں، کیا اس کو یہ حق ہے؟ اس آگ نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس آگ نامے کی شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا جو آپ کا بیٹا ہے وہ فرمانبردار یا نافرمانبردار ہے؟ کیا وہ آپ کی قدرت میں تھا اس کو بیٹا بنانا؟ اگر ہر بندے یا اس کی قدرت میں تھا کہ وہ آپ کا بیٹا بنتا، تو جو آپ کی قدرت میں ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے ختم کر سکتی ہے؟ اس لیے جو وراثت ہے، کسی وراثت کو ختم کرنا جو وارث رشتہ داری کی وجہ سے ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اس چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کا وارث ہے۔ اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بیٹوں میں سے کون بیٹا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ جو آگ نامہ ہے، اس کسی نافرمان بچے کو وراثت سے محروم کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کسی کو اپنا رشتہ دار بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی طرح کسی رشتہ دار کو ختم کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ جو زندگی گزارنی ہے، جو اس میں اعمال کرنے ہیں، نافرمانیاں کرنی ہیں، اس کا حساب و کتاب ہم نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کون ہیں کہ جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے آپ اس کے حق کو کیسے چھین سکتے ہیں؟ اللہ تو سب کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے حق دیا ہے، اللہ کہ آپ کی اولاد کافر ہو جائے۔ کافر تو پھر وارث بنتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو اس کو حق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ مسلمان ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا وارث ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں پھر بھی وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ختم کرنا۔ ایک مسئلہ آپ نے اس میں لکھا ہے بیوی کی وراثت کے بارے میں۔ اس میں نہیں ہے بیوی کی وراثت کا، تو پھر بیان کر دیتا ہوں۔ بیوی کی وراثت یہ وراثت کے سبب ہیں۔ ایک سبب جو ہے وہ رشتہ داری ہے، ایک سبب جو ہے وہ نکاح ہے۔ کون سا نکاح ہے؟ جو صحیح نکاح ہے، زنا سے وراثت ثابت نہیں ہوتی، متع کے نکاح سے وراثت ثابت نہیں ہوتی، جو صحیح نکاح ہے اس سے وراثت ثابت ہوتی ہے۔ خامد بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی خامد کی وارث بنتی ہے، دونوں طرف سے وراثت ہے۔ یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ طلاق سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت ختم ہو چکی ہے اس کے مرنے سے پہلے، اب وہ بیوی نہیں وارث بنے گی کیونکہ ابھی نکاح ہی نہیں ہے۔ تو اس میں وراثت صحیح نکاح سے دونوں طرف ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں خلوت بھی شرط نہیں ہے کہ خامد بیوی کا علیحدہ ہونا، یہ شرط نہیں ہے۔ جب صحیح نکاح ہو گیا ہے، اگر خلوت سے پہلے بھی ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ خامد بھی وارث ہے، بیوی بھی وارث ہے۔ لیکن خامد جو ہے اگر اس کی اولاد ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو آدھا ملتا ہے بیوی کے مال میں سے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو آدھا ملے گا۔ اگر اولاد ہے بیوی کی اولاد شرط نہیں ہے کہ اسی خامد سے ہو، بیوی کی اولاد ہے پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں ہے اور بیوی جو ہے جو مرنے والا ہے اس کی اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔
یہ ان کی وراثت ہے۔ اور میں نے کہا کہ وراثت ختم کیسے، یہ ختم ہوتی ہے طلاق سے۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے۔ رجعی کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد آپ کو رجوع کا حق ہے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق۔ طلاق رجعی ہو، بیوی ابھی عدت کے اندر ہو، دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے، خامد یا بیوی، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر عدت ختم ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں، عدت ختم ہوگی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں۔ اگر طلاق بائن ہے، آخری طلاق ہے، جس کے بعد رجوع ممکن ہی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس طلاق کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ ایک مسئلہ جو آپ نے لکھا ہے لے پالک کا مسئلہ ہے۔ لے پالک کا وراثت تو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، وراثت ملتی ہے یا تو رشتہ داری کی وجہ سے یا وراثت ملتی ہے نکاح کی وجہ سے۔ لے پالک نہ رشتہ دار ہے اور نہ ہی جو ہے نکاح کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے لے پالک جو ہے وہ ورثاء میں نہیں ہے، لے پالک ورثاء میں نہیں ہے۔ لے پالک کے بارے میں جو سب سے اہم مسئلہ وراثت کے علاوہ بھی ہے، آج کل جو کیا کیا جاتا ہے کہ لے پالک کے نام پہ اس کو پالنے والا اس کی ولیت پہ اپنا نام لکھا دیتا ہے، یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ پہلے اسلام سے پہلے یہ تبنی متبنہ بیٹا تھا اور ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ بیٹا تھا۔ جب یہ متبنہ بیٹے کے احکام ختم ہوئے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ادعوہم لآبائہم، اب ان کو اپنے نام سے نہیں پکارنا، یہ جن کو تم اپنا بیٹا کہتے ہو اللہ نے ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، تم نے تو اس کو پالا ہے، اللہ نے اس کو تمہارا بیٹا تو نہیں بنایا۔ اب اس کی نسبت اپنی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ لے پالے کے نام پہ اپنی ولدیت لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا میں ادعو لآبائہم، ان کو جو ان کے باپ ہیں ان کے نام پہ پکارو۔ اگر بابوں کا نہیں پتا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے، ٹائم مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ اپنی نسبت جو ہے اپنے والد کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے ادعوا لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو اپنے باپ جو ہے ان کے نام سے پکارو، یہ سب سے عدل والی چیز ہے اللہ کے ہاں۔ اب اس کی وراثت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت سبب سے آتا ہے۔ کیا کوئی بندہ اپنی زندگی میں
کچھ تحفہ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ کیا اپنا سارا مال دے سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ سارا مال تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے، اگر اس کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے، یہ تو ظلم ہے، پکڑا جائے گا، ثواب لیتا لیتا گناہ میں ہو جائے گا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ میں نے اس کو پالا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، میرے کاروبار میں جو ہے اس نے میرا ہاتھ بڑھایا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ آج ہمارے ہاں یہ بہت مسائل ہوتے ہیں، یہ بھائیوں میں مسئلے آ جاتے ہیں، اولادوں میں مسئلے آ جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، دوسرے اپنے الگ سے کما رہے ہیں۔ جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ تو باپ کا کام ہے، اس میں تمہارے صاحب کا حصہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے میری محنت کدھر گئی؟ اس کو اس کی محنت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اپنا مال الگ سے جو کمایا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس میں سے ایک کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ جو بچے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی کام میں میرا اچھا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو زندگی میں ہی سب لوگوں کو، سب بھائیوں کو معلوم ہو، اس کا اپنے ساتھ شیئر مقرر کر لیں، یا اس کا معقول معاوضہ مقرر کر لیں جو ہر مہینے اس کو پے کریں۔ اب اس کو بھی بتاؤ کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میرے باپ کا، میرا اس میں اتنا حصہ ہے، تاکہ یہ جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ چور دروازے بہت رکھے ہوتے ہیں، کئی ایسی پراپرٹی ہوتی ہیں جس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہی نہیں کرتا، کہتا یہ میرا، یہ میں باپ کے ساتھ تھا، اس کا کیا ہے؟ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دو، آخرت کو ترجیح دو۔ یہ دنیا کی ناکامی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی فقیری اور غریبی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل اپنی آخرت کو دیکھو، اصل اپنی آخرت کو دیکھو۔ تو یہ لے پالک جو ہے، اس کے لیے بھی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس کا معاوضہ مقرر کر دو، تنخواہ مقرر کر دو، اس کا اپنے کاروبار میں شیئر مقرر کر دو، اور لوگوں کے علم میں ہو۔ وفات کے بعد کئی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے دی ہوئی تھی، ابھی اس تیرے قول کی کیا حیثیت ہے، تیری بات کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے یہ دوسرا مسئلہ بھی اس کے ساتھ کا یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ جو ہے اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اولاد تو دور کی بات ہے، اپنے وارث کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میرا تو کوئی وارث نہیں ہے، تو میں یہ وقف کر دیتا ہوں، میں یہ وصیت کر دیتا ہوں۔ آپ کو یہ وصیت کے مسئلے کا پتہ ہے، جب صحابی آئے تھے بہت مال والے تھے، بہت مال والے تھے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے، بہت مال ہے، میری وارث صرف ایک میری بیٹی بن رہی ہے، اور کوئی میرا وارث بھی نہیں ہے، مجھے اجازت، میں 2/3 مال، سارا مال نہیں، 2/3 مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، پھر کہا اللہ کے رسول مجھے آدھے مال کی اجازت دے دو، آدھے مال کی اجازت نہیں دی، 30 حصے کی اجازت دی کہ 30 حصے تک کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی فرمایا الثلث والثلث کثیر،
تیسرے حصے کی کر سکتے ہو، لیکن تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو موقف ہے، جمہور کا موقف تو یہ ہے کہ تیسرے حصے کی وصیت ہو سکتی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا موقف کیا ہے کہ تیسرے حصے کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظلم و ثلث و کثیر کا ہے کہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثلث سے بھی کم ہونی چاہیے، ربع ہونی چاہیے، سدس ہونی چاہیے۔ آج ہم میں سے وصیت کرنے والے زندگی میں تو ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وصیت لکھنے میں ہاتھ مٹائی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اب مال جو ہے وہ میرے تو کام نہیں آنا۔ اس کے بعد کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے میرے صحابی، ان تذر ورثاک اغنیا، یہ کہ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ جیسے آپ کو ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کی بیٹیوں کو ضرورت ہے، تو اس لیے کسی کو بھی جس کے کوئی وارث ہوں، 1/3 سے وصیت کی وقف کرنے کی زیادہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے اپنے وارثوں پر۔ 1/3 کی اجازت مل گئی، 1/3 تک بندہ کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ بیٹی کی وراثت کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے۔ ہمارے پڑوسی، میرے وہ کلاس فیلو بھی تھا، میں ایک دفعہ ادھر سے گیا، میرے پاس آیا، غریب، ان کی حالت کوئی اچھی نہیں، مجھے کہنے لگا آپ لوگ اہل حدیث ہو، آپ لوگ تو اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیتے ہو، بیٹیوں کو دیتے ہو، دیکھو میری بیوی کے 8 ایکڑ تھے اس کے نام پہ، وہ اپنے 8 ایکڑ کے 8 ایکڑ اپنے بھائیوں کے نام پہ کرا کے آ گئی ہے۔ ان کے بھائی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں کہ تیرے بھائیوں کو شرم نہیں آئی؟ ایک فقیر بہن بجائے اس کے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کے پاس جو چند ایکڑ زمین تھی وہ بھی انہوں نے چھا لی ہے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک بھائی بڑا امیر ہے، اس نے کہا ہوا کہ میرا حصہ میری بہن کو دے دو، کسی کو میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ اور یہ ہزاروں دیکھا ہے کہ سب بہنیں بیچاری اپنی ساری جائیداد دے رہی ہوتی ہیں، وہ فقیر ہوتی ہیں، وہ بہن ہونے کے ناطے دے رہی ہے، تو بھائی ہونے کے ناطے کیوں نہیں دیتا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ تو ہے کہ اگر ایک وارث غریب ہے، ایک وارث امیر ہے، وہ اپنا حصہ دینا چاہتا دے دے، لیکن یہ تو نہیں ہمیشہ قربانی کا بکرا بہن ہی بنے، وہ امیر ہے وہ بنے، غریب ہے وہی بنے۔ اور یہی حالت ہمارے والدین کی ہے، وہ بھی اپنے موت سے نہیں ڈرتے، ان کی بھی ساری کی ساری کوشش اپنے بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، بیٹی کا کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے، ساری کی ساری کوشش بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، بیٹی کا کبھی نہیں کوئی سوچتا، بہانے بناتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو لکھا ہے آپ نے، کیا یہ جہیز جو ہے، کیا یہ وراثت کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وراثت فرض ہے، کیا جہیز فرض ہے؟ نہیں فرض۔ اگر کوئی باپ دیتا ہے یا کوئی بھائی اپنی بہن کو دیتا ہے، یہ اپنی طرف تحفہ دیتا ہے جو اس کو حیثیت ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ تو نے اتنا دینا ہے۔
اس میں تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے ایسرا معونتن، جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے دھوم دھام سے کر لی ہے، اس کے بعد مرنے تک جو اپنے قرضے اتارنا ہے، اس کے اندر کیا خوشی آئے گی؟ اس کے اندر کیا پیار آئے گا خامد اور بیوی کے درمیان؟ یہ مسئلے بھی آتے ہیں ہمارے پاس، کئی دفعہ مسئلہ ایسے آتا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، ایک والد فوت ہو گیا، اس نے ایک بیٹے کی شادی کی تھی، اس کو اتنا سونا ڈالا تھا، اتنے کپڑے لیے تھے، دوسرے کی شادی کی، اس کو اتنا سونا ڈالا، اتنے کپڑے دیے، بیٹی کی شادی کی، اس کو اتنا زیور دیا، اتنا یہ دیا۔ اب ان میں سے جو بہن بھائیوں میں سے کچھ کنوارے بھی ہیں، کیا اس وراثت میں سے وہ اب منع کریں گے جو ان کو دیا ہوا ہے؟ وہ تو شادی خوشی کے موقع پہ مناسبت میں اس نے دیا، جو اس کو حصیصی دے دیا ہے، اس کا وراثت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت تھوڑا ہوتی ہے۔ یہ وراثت کی شرطوں میں سے ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کا مرنا شرط ہے، تحقیق اس کی جائے کہ واقعہ مر گیا ہے، اور جو وارث بن رہا ہے اس کی اس وقت زندگی شرط ہے کہ جب یہ مر رہا ہے اس وقت وہ اس کا وارث جس کو ہم بنا رہے ہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر اس سے پہلے 10 دن مر گیا تو وہ وارث کیسے بن جائے گا؟ اس کی جو ملکیت ختم ہوگی یہ مال کیسے بن جائے گا؟ تو یہ دنیا میں جو ہم دیتے ہیں، یہ اس بیٹے کو اگر سونا ڈالا ہے شادی کے وقت، کپڑے لے کے دیے ہیں، اس وقت اللہ نے آپ کو فراوانی دی تھی، جتنی آپ کے طاقت تھی آپ نے بیٹوں کو دے دیا ہے، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹی کو دے دیا، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 3 کی شادی ہو گئی ہے، آپ پہلے اس مال میں سے اتنا سونا جتنا اس کو ڈالا وہ نکال کے رکھو ان 3 کے لیے بھی، یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ تو ایک مناسبت کا تحفہ تھا، مناسبت کا ہدیہ تھا۔ اگر وہ زندہ ہو، اللہ نہ کرے اس کے حالات جو ہے وہ فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، تو اس کو کہیں گے اپنے آپ کو بیچ کے اتنا سونا دے کے دو اس بیٹے کو۔ وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق ہے کہ کوئی فرض تو نہیں ہے، جتنی حیثیت کسی کی ہوئی ہے اتنا اس نے دے دیا ہے۔ تو اس لیے اس جہیز کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ یہ ہندو کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے ان کے ہاں، بیٹی کو دیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ چلو جتنا کوئی اس کا حصہ بنتا ہے ہم اس کو جو ہے جہیز میں دے دیں۔ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زندگی میں وراثت کی تقسیم، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ زندگی میں وراثت کی تقسیم جب مرا نہیں ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ یہ وراثت نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے اندر اور بھی بڑی مصیبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ نے جو عدالت قائم کرنی ہے نا مرنے کے بعد، وہ عدالت قائم ہم دنیا میں کر کے رکھے، بھی بعد میں لڑائی جھگڑے ہو گئے تو ان کے آپ ذمہ دار تو نہیں ہیں، ان کا حساب و کتاب تو انہوں نے دینا ہے جنہوں نے کسی پہ ظلم کرنا ہے۔ اگر زندگی میں آپ کر رہے ہیں، آپ نے وراثت اپنی تقسیم کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ نہیں مرے، آپ کی اولاد میں سے کوئی مر گیا ہے، یعنی کہ اولاد آپ نے وراثت آپ نے پہلے مرنے والوں کو دے دی ہے۔ اگر وراثت زندگی میں کوئی دیا جاتا ہے اس کو تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، وراثت نہیں کہتے۔ اور اس تحفے میں شریعت نے شرط رکھی ہے کہ اولاد کے اندر برابری ہو، اور صحیح مذہب راج مذہب یہ ہے بیٹے اور بیٹیوں میں برابری ہو، بیٹے اور بیٹیوں میں برابری ہو، کیونکہ وراثت تو نہیں ہے، وہ تو تحفہ ہے۔ تو جب تحفہ دینا ہے، کوئی قیمتی تحفہ دینا ہے، تو پھر
ایسا تحفہ نہیں آتا جو ضرورت کا، بس ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ انٹر میں پڑھ رہا ہے، ایک پرائمری میں پڑھ رہا ہے، کہ ان کو برابر کا دے، نہیں، وہ تو اپنی ضرورت کے مطابق دے رہے ہیں۔ ایک بیمار ہو گیا، اس پہ لاکھوں خرچ ہو گیا، دوسروں کو بھی دیں، کیا ان کو کہیں بیمار ہو تم لوگ؟ نہیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں اس سے مستثنا ہے۔ اگر کوئی پراپرٹی لے کے دے رہے ہیں، کوئی دکان لے کے دے رہے ہیں، کوئی بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں، تو اس میں پھر اپنی جو اولاد کو اگر دینا ہے تو اس میں برابری کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ ایک موقف ہے کہ اگر زندگی میں دینا ہے تو ویسے دے دیں، مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل، لیکن جو صحیح موقف ہے وہ برابری والا ہی ہے۔ زندگی میں دینا ہے تو برابر دینا ہے۔ میراث میں بیوی کا حصہ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی کا نکاح ہو گیا، طلاق ہے، عدت ہے، پھر بھی وراثت ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، پھر بھی وراثت ہے، وراثت ہے۔ اور یہ عورت جو ہے اس پہ عدت بھی ہے، اس کے لیے حق مہر بھی پورا ہے۔ اگر رخصتی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اس عورت کو حق مہر بھی پورا ملے گا، یہ عورت عدت بھی گزارے گی اور وراثت میں اس کا پورا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو آدھا حق مہر دینا پڑتا ہے۔ یہ مرنے میں اور طلاق میں فرق ہے۔ رخصتی سے پہلے مر جاتا ہے، پورا حق مہر ہے، وراثت بھی ہے، اور اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو پھر آدھا حق مہر ہے، پھر آدھا حق مہر ہے۔ نافرمان اولاد اور آگ کا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو اگر کوئی بندہ اولاد کو آگ کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ اولاد کی موجودگی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اس کے صرف اولاد ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی وارث موجود ہے، اپنے وارث کو کسی کو محروم کرنے کے لیے اپنے سارے مال کو وقف کرنا یہ بہت ظلم ہے۔ اللہ نے حصہ دیا ہے، آپ کون ہے اس کے حصے کو ختم کرنے والے؟ وصیت کی اجازت ہے اور وہ 1/3 تک ہے۔ یہ بھی مسئلہ بیان ہو گیا ہے۔ لڑکی کی شادی کے وقت جہیز دیا جاتا ہے جو اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہیز فرض ہی نہیں ہے اور وراثت فرض ہے، اور جہیز کا وراثت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ وراثت میں انصاف نہ کرنے والے کے لیے سب سے پہلے میں نے وہی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، یہ میری حدیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، جہنم تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ بس سارے بیان ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو جمعے کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور فون نمبر جو ہے ان کے پاس ہے تو آپ فون پہ کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها